سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میری بات بن گئی ہے میری بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، جو یہ مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو شب برات بولتے ہیں۔ یہ شب برات جو ہوتی ہے یہ کون سی رات ہوتی ہے؟ پہلے تو اس بات کو سمجھے سب سے پہلے، کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ شب برات وہ سمجھتے ہیں 15ویں جو شعبان ہے اس کے بعد جو رات آئے گی، لوگ اس کو شب برات سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شب برات، جو برات کی جو رات ہے وہ ہے 15 شعبان کی رات، یعنی 15 شعبان کا جو دن ہے اس سے پہلے جو رات ہے، یعنی 15 شعبان کی جو رات ہوگی وہ دن سے پہلے ہوگی، تو رات وہ ہوگی، یعنی 14ویں تاریخ کے بعد، 14 شعبان کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ کیا ہے؟ 15 شعبان کی، اور شب برات ہوگی۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیں، یعنی مغرب غروب ہونے کے بعد شب برات شروع ہو جاتی ہے۔ اور شب برات کی فضیلت بھی ہے، 10 صحابہ سے کیا اس کی فضیلت منقول بھی ہے۔ اور شب برات کیا ہے؟ یہ شب برات بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، تو میں تلاش کرنے نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں، جنت البقیع میں ہیں۔ تو جنت البقیع میں جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج 15 شعبان ہے، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات ہے۔ اس رات میں کیا ہے؟ اس رات میں کیا مغفرت کر دی جاتی ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے قبرستان میں پایا، اور اس رات کی بہت سی فضیلتیں ہیں کہ تمام گناہ گار اس رات میں کیا ہے بخش دیے جاتے ہیں، سوائے 7 لوگوں کے، ایسی بھی روایت ہے۔ اور کیا ہے، بہت سی روایتیں ہیں، یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ اس رات کے اندر اگلے جو 1 سال آنے والی ہے اس میں جو کیا ہے موت ہوں گی وہ سب لکھ دی جاتی ہیں، جو بچے زندہ ہو گئے وہ بھی لکھ لیے جاتے ہیں، رزق جو آئے گا وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ بہرحال سب کا سب اس رات میں لکھ لیا جاتا ہے۔ اور لیکن یہ بات یاد رکھیں، شب برات کے تعلق سے 2-3 بات مجھے اور عرض کرنی ہے۔ وہ یہ ہے، شب برات میں حلوہ بنانا، بہت سے لوگ حلوہ بناتے ہیں۔ حلوہ بنانا، انتظام کرنا، ڈھول بجانا، راستوں پر چلنا، راتوں کو جاگنا، محلات میں پھرنا، گلیوں میں پھرنا، یہ بالکل کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ حلوہ بنانا یہ کیا جس طرح اور دن ہے اسی طرح اس دن ہے، کسی بھی دن اس کو تو بنا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے بات بھی گھڑ لی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد میں دانت مبارک شہید ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا، تو آپ نے کیا، یہ دانت مبارک جب شہید ہوا تو آپ نے حلوہ بنایا، اس لیے کیا اس رات میں ہم حلوہ بناتے ہیں۔ لیکن ان جاہلوں کو یہی معلوم نہیں غزوہ احد کب ہوا تھا۔ شعبان اب چل رہا ہے، اور شعبان کے بعد رمضان آئے گا، رمضان کے بعد کیا جو شوال آتا ہے، غزوہ احد تو تقریباً اس میں ہوا ہے، رمضان سے بعد میں ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دانت کی وجہ سے جو حلوہ بنایا اور کھایا وہ شعبان میں پہلے ہی کھا لیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمام من گھڑت باتیں ہیں اور لوگوں نے گھڑ لی ہیں۔ اس لیے کیا ہے، بہت سی جو بدعتیں ہیں، رسم و رواج ہیں، بہت سی جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح لوگوں کا جمع غفیر ایک قبرستان میں جاتا ہے، اور وہ قبرستان میں اجتماعی طور پر بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر جاتے ہیں، تو قبرستان میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان میں گئے تھے۔ آپ قبرستان میں جا رہے ہیں تو ثواب کی بات ہے، جا سکتے ہیں، لیکن اکٹھا ہو کر اور اجتماعی طور پر قبرستان جانا یہ بھی کیا ہے، ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات، عبادت اکٹھے ہو کر کرنا، نوافل کی کیا ہے جماعتیں کرنا، اور رات میں کیا شور مچانا، مسجد میں اکٹھا ہونا کا شب برات ہے، یہ تمام کی تمام باتیں کیا درست نہیں ہیں۔ اس میں 2 باتیں یاد رکھیں آپ شب برات میں، انشاءاللہ ساری باتوں کی نچوڑ ہیں، 2 بات ساری باتوں کی نچوڑ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اجتماعی کوئی عبادت نہیں ہے، اجتماعی عبادت نہیں، انفرادی ہے۔ اپنے طور پر ذکر کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، کچھ بھی آپ کرو،
اجتماعی طور پر نہیں بلکہ انفرادی طور پر آپ کریں، اجتماعی کوئی عبادت اس میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ بھی اس میں نہیں ہے، خاص طریقہ بھی کوئی نہیں ہے۔ جیسے آپ عام طور پر عبادتیں کرتے ہیں اس طرح کیا ہے عام طور پر عبادتیں کرنی ہے، لیکن اس رات میں عبادت کو بڑھا دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی کیا اس رات عبادت نہیں کرتا یا روزہ جو ہوتا ہے 15 شعبان کو اس روزے کو نہیں رکھتا، تو اس پر کیا ہے آدمی کو اس سے کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے اور اس سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ روزہ رکھنا صرف ایک مستحب کام ہے، ایک مستحب روزہ ہے 15 شعبان کا جو روزہ ہوتا ہے۔ اس لیے کیا ہے اس 15 شعبان میں بہت ساری رسومات اور بدعات جو ہوتی ہیں ان سے بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے اور شور و شغب اور کیا پٹاخے بجانا اور ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔